صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جس سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ 10 شوال المکرم آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ عیسوی سن کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1856 عیسوی، یعنی جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، اس سے 1 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ انڈیا کے صوبہ یوپی اتر پردیش کے شہر بریلی میں آپ کے والد گرامی اور پھر دادا جان یہ بھی علماء کاملین میں بھی شامل ہیں، علماء کرام میں بھی شامل ہیں اور اولیاء کاملین صالحین میں بھی شامل ہیں۔ اور پھر ان کے سلسلہ نسب پر کی گئی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کا سلسلہ نسب ان صحابی رسول تک پہنچتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر انہی کے ایک پوتے ہیں شرف الدین، ان صحابی رسول کے پوتے شرف الدین کے پھر 5 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے جو ہے ان کے ساتھ جا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کے سلسلہ نسب متصل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ۔ آپ کا نام جو ہے محمد، یہ بھی تجویز کیا گیا، محمد رکھا گیا۔ آپ نے اپنے لیے محمد کے ساتھ ساتھ عبد المصطفیٰ اس کو اختیار فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام عبد مصطفیٰ۔ آپ نے کلام میں بھی آپ نے کئی جگہوں پر اس کو استعمال کیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور احمد رضا یہ بھی غالباً آپ کے دادا جان، انہوں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی رکھا۔ اور پھر گھر کا ماحول مکمل روحانی، مذہبی، تعلیمی، وہی آپ کو فیضان ملا۔ 5 سال کی عمر تک آپ نے 5 سال کی کم عمری میں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی اور دیگر اساتذہ سے جو اس دور کے مروجہ علوم تھے، جس میں صرف و نحو، منطق و فلسفہ، بلاغت، معانی، علم معانی، لغت، ادب، عربی ادب، پھر اس کے ساتھ ساتھ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، حتیٰ کہ سائنسی علوم، حیات، ریاضی، الجبرا، پھر جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، اس طرح کے علوم، علم جفر، پھر علم فلکیات، یہ سبھی علوم جو ہیں آپ نے حاصل کیے اور پھر ان علوم میں کامل مہارت حاصل کی، حتیٰ کہ 51 علوم تک کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ 51 علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ اور پھر صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارکہ میں آپ نے دینی، دنیاوی، ظاہری، عصری، ماڈرن علوم، تمام علوم جو ہیں وہ ان سے فراغت حاصل کی، اور پھر آپ کی دستار بندی کی گئی۔ اور پھر جیسے ہی آپ نے ان علوم سے فراغت حاصل کی تو 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں، اتنی کم عمری میں، آپ نے رضاعت کے حوالے سے سب سے پہلا فتویٰ جو ہے آپ کے والد گرامی نے آپ کے ذمہ لگایا، کیونکہ وہ مفتی تھے۔ اور جب آپ نے علوم اسلامیہ، علوم دینیہ، علوم سائنس اور تمام مروجہ علوم حاصل کر لیے تو آپ کے والد گرامی نے یہ پہلا فتویٰ، پہلی ذمہ داری آپ پر ڈالی، تو آپ نے وہ رضاعت کا مشکل مسئلہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ حل کیا،
اور پہلا فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا۔ جب آپ نے وہ پہلا فتویٰ لکھا، آپ کے والد گرامی نے اس کو ملاحظہ کیا، دیکھا تو بالکل صحیح پایا، تو اسی دن سے فتویٰ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ ہاں، اس فتویٰ کو دیکھنے کی ذمہ داری جو ہے، نظر ثانی کی ذمہ داری جو ہے، وہ آپ کے والد گرامی ہی پوری کرتے رہے۔ لیکن تقریباً 5 یا 7 سال کے عرصے کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو پھر مکمل طور پر افتاء کی ذمہ داری، یوں کہہ لیجیے 18 سے 20 سال کی عمر میں مکمل افتاء کی فتویٰ نویسی کی ذمہ داری مکمل طور پر آپ ہی کے کندھوں پر آ پڑی، اگرچہ اس سے پہلے بھی فتویٰ نویسی آپ ہی فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا علم کا سمندر عطا فرمایا، آپ کو ذہانت اور فطانت سے نوازا، قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سے مکمل بہرہ ور، پھر احادیث مبارکہ کے علوم پر کامل دسترس رکھنے والے، پھر فقہ اور فقہ حنفی، نہ صرف فقہ حنفی بلکہ دیگر جو فقہ حنبلی، شافعی، مالکی ان پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ اور پھر اگرچہ آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ گنتی میں شمار کیے جا سکتے ہیں، چند ایک ہیں جن میں علماء عرب بھی شامل ہیں، اور بالخصوص مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ کے اس وقت کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور چاروں جو فقہ ہیں ان کے وہ عالم، ان میں سید احمد دہلان مکی، اسی طرح دیگر تمام بڑے بڑے جو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء یہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے، عرب کے علماء جنہوں نے آپ کے شاگردوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے پر فخر کا اظہار کیا۔ تو یوں آپ کے علم کی کاملیت پر اور آپ کے علمی اعتراف پر نہ صرف برصغیر پاک و ہند کے علماء نے اس کو مانا، بلکہ علماء عرب نے، بالخصوص مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، حجاز مقدس کے جو علماء تھے انہوں نے بھی مہر ثبت کی اور آپ کو مسلمانوں کے لیے قابل فخر علماء میں شامل کیا۔ حتیٰ کہ ایک عالم مکہ المکرمہ کے تو ایسے ہیں، انہوں نے آپ کو مجدد وقت بھی کہا۔ تو یوں تمام علماء کی نظر میں آپ کا علمی مقام و مرتبہ جو ہے وہ ثابت تھا، اور تمام علماء نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ آپ کی زندگی کے پہلوؤں کا ذکر کیا جائے، آپ کی حیات مبارکہ جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ میں نے عرض کر دیا، آپ مترجم بھی ہیں، قرآن پاک کے مترجم بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ مدرس بھی ہیں، آپ مقرر بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنسدان بھی ہیں، آپ میتھمیٹیشین بھی ہیں، اسی طرح آپ سائنٹسٹ بھی ہیں، آپ اسٹرولوجسٹ بھی ہیں، بہت سے علوم اور فنون پر آپ کو کامل دسترس حاصل ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو پوری دنیا میں بالخصوص اور برصغیر پاک و ہند میں بھی اردو میں قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا باادب، شستہ اور آسان فہم ترجمہ جو ہے وہ آپ نے کیا کنز الایمان کے نام سے، جو آج بھی موجود ہے، مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے، جسے آج بھی ایک عام مسلمان سے لے کر بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور مفسرین اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں۔ سب سے باادب ترجمہ اور کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، حقیقی معنوں میں ایمان کا خزانہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی شان الوہیت کو بھی مد نظر رکھا گیا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت و ختم رسالت کو بھی مد نظر رکھا گیا، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان صحابیت کو بھی مد نظر رکھا گیا، جس میں اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہونے کا، خانوادہ نبوت کی شان حاصل ہونے کے اس مقام کو بھی مد نظر رکھا گیا، جس میں اولیاء کاملین صالحین کی شان کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہی پارے میں دیکھا جائے اللہ یستہزئ بہم،
کفار کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اب استہزاء کے کئی معنی ہیں، لفظی معنی اس کا مذاق کرنا، ٹھٹھے مارنا، دل لگی کرنا، یہ ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ استہزاء کی نسبت کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کو مد نظر رکھا جائے گا، پھر عام لفظ اور عام ترجمہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ترجمہ کیا جائے گا۔ اس مقام پر کئی ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر نہ رکھ سکے۔ کسی نے ترجمہ کیا معاذ اللہ، اللہ ان کفار سے دل لگی کرتا ہے، ٹھٹھیں مارتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، جو کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مذاق اڑانا تو بندہ مومن کو منع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھٹھے مارنا، قہقہے لگانا، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کیسے اللہ کی شان الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہادر ترجمہ کیا۔ آپ نے یوں ترجمہ کیا کہ اللہ ان کفار کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر، ایک سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، استوا کا معنی برابر ہونا، اوپر چڑھنا، کئی معنی ہیں۔ اب عام لوگوں کے لیے تو یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہاں پہ ذکر ہے تو لوگوں نے ترجمہ کیا رحمان عرش پر بیٹھا، عرش پر چڑھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان کی وسعتوں میں ہی نہیں سما سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے یہاں پر بادب ترجمہ اللہ کی شان الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، شان ربوبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ جس میں اللہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی تنقیص نہیں، کوئی گستاخی نہیں، ترجمہ کیا رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر آتا ہے سورہ والضحیٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اب ضالا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہی معنی جو ہے وہ نہیں ہوتا، کس کے ساتھ اس لفظ کی نسبت ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے غلط ترجمے کیے اور بعض گمراہی کا شکار ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ووجدک ضالا کا ترجمہ یوں کر بیٹھے کہ اے نبی آپ کو گمراہ پایا تو سیدھا راستہ دکھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ کسی نے کہا کہ آپ کو راستے سے بے خبر پایا تو راستہ دکھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی، اور وہ نبی کہ جو نبیوں کے بھی امام ہیں، کیا وہ راستے سے بے خبر تھے؟ وہ گمراہ تھے، انہیں ہی راستے کا نہیں پتہ تھا، تو پھر راستے کا پتہ کسے تھا؟ اللہ کے نبی تمام کے تمام وہ تو معصوم ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ راستے سے بے خبر نہیں ہو سکتے، تو وہ تو حق کے راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے شان رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر قسم کی تنقیص اور گستاخی سے بچتے ہوئے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت وارفتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے مزید اپنی محبت کی طرف بڑھا دیا۔ کتنا خوبصورت ترجمہ۔ تو بہرحال یہ 2-3 مثالیں میں نے عرض کیں، تو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور پھر جو عظیم ہستیاں ہیں ان کے مقام و مرتبے کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کفار مکر کرتے ہیں۔ مکر جو ہے مکاری، یہ عیب ہے، یہ غلط معاملہ ہے، یہ کفار کا معاملہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، تو یہاں پر بھی بعض لوگوں نے ترجمے میں بہت بڑا دھوکہ کھایا اور لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں ترجمہ کیا، مختلف انداز کے ساتھ مختلف۔ کسی نے کہا کہ وہ کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ مکر نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ وہ کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت
اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمے کی باری آئی تو یوں باادب اور شستہ اور عام فہم ترجمہ کیا کہ جو ایمان کا خزانہ ہے حقیقت میں، جس کا نام کنز الایمان ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچا لیا جو دوسرے مترجمین نے جس طرح دوسرے ترجمے کیے۔ اگر تو غلط نیت سے تھے تو پھر اس کا معاملہ بہت سخت، اور اگر بحیثیت انسان غلطی ہو گئی تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو بہتر کر دیا جاتا، آج کے ایڈیشنز میں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ان تراجم کو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بالکل برعکس تراجم ہیں۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی یوں خدمت آپ نے کی۔ پھر حدیث مبارکہ آپ کی کتابیں پڑھ لیں، بالخصوص عطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ پڑھ لیں تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید سے دلائل دیے گئے ہیں، احادیث مبارکہ کے دلائل کے انبار ہیں۔ پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، علماء کرام، فقہاء اعظام، متقدمین جو ہمارے پہلے علماء گزر چکے، ان کے حوالوں کے عربی میں اردو میں انبار کے انبار لگا دیے۔ یہ علمی مقام و مرتبہ، اور جس کو اپنے بھی مانتے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں آپ کے علمی مقام و مرتبے کو، جو علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے آگے چلیے، یہ فقہی حوالے سے فتاوی رضویہ جو 30 اور اس سے بھی زیادہ جلدوں پر آج موجود ہے، بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ پھر آپ کے 1000 بلکہ 1500 سے زائد آپ کی تصانیف جو مختلف عنوانات پر موجود ہیں، اور اگر نعت کا حوالہ دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے شاعری کی، یعنی نعتیں لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا 2 دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ غلو کرو گے تو پھر شان الوہیت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شامل کر بیٹھو گے، یہ معاملہ ایک۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کمی کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کر بیٹھو، تو یہ فرماتے ہیں 2 دھاری تلوار پر چلنا ہے، یا ادھر گر سکتے ہیں یا ادھر گر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے یوں شامل حال رہی کہ حدائق بخشش آپ کے نعتیہ اشعار کا جو مجموعہ ہے، جس میں عربی، فارسی، ہندی اور اردو تمام زبانوں میں نعتیں ہیں، وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اکثر جب ہم پڑھتے ہیں ان اشعار سے ہمیں کسی نہ کسی آیت مبارکہ کی جانب ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کسی نہ کسی حدیث مبارکہ کی جانب ہمیں رہنمائی ملتی ہے، یعنی آپ کے اشعار جو ہیں وہ یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوں گے یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہوں گے۔ اس طرح جو قرآن و حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر ہوا، آپ نے وہ شانیں اشعار کی شکل میں بیان کر دیں۔ پھر آگے چلیے، جو دینی علوم ہیں ان پر آپ نے، اور پھر عقائد پر، جو مسلمانوں کے شروع سے عقائد چلے آ رہے تھے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ مکمل دلائل کے ساتھ آپ نے کتابیں لکھیں، رسائل لکھے۔ آپ کی کتابیں، کون سی کتاب کا ذکر کروں، ہر کتاب قرآن و حدیث ہی کا مرقع ہے۔ الامن والعلا پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو 60 سے زیادہ آیات بینات اور 300 سے زیادہ احادیث مبارکہ کے ساتھ آپ نے بیان کیا، ایسے دلائل کہ جن کا پھر کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن اور حدیث زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کا کون انکار کرے گا؟ تو پھر پتہ چلا یہ ایک کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا، عش کر اٹھتا ہے انسان بندہ مومن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے
60 سے زیادہ آیات بینات آپ نے ان کا ذکر کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ اللہ تو فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں عطا فرمایا اس پر انہیں راضی ہو جانا چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے، یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرماتے ہیں۔ ما اغناہم اللہ من فضلہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لوگوں کو عطا فرمانے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی عطا ہے، وہ خود عطا فرماتا ہے، وہ عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 1-2 آیات بینات ہیں، 60 سے زیادہ آیات بینات کا صرف اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے الامن والعلا میں آپ نے وہ کوڈ کی ہیں، ذکر کیا، اور 300 سے زیادہ آیات بینات یا 300 سے زیادہ احادیث مبارکہ جن میں وہ واقعات بھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا، ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ ایک موضوع ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی موضوعات کا آپ ذکر کر لیں ان کے حوالے سے مختلف رسائل موجود ہیں، آپ وہ رسالے پڑھتے جائیے، دیکھیے علم کے موتی اور سمندر آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، اور اگر تعصب کے بغیر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی مکمل علم، نور، ایمان کی روشنی اور ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ تو قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، ان کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں ہی، جو ظاہری طور پر چونکہ آپ مکمل شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، داڑھی بھی تھی، شریعت کے مطابق لباس بھی پہنتے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ آپ کا سونا بھی شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ سے ہوتے تھے، اور ایسی کنڈیشن ہوتی تھی سونے کی، دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور اپنے گھٹنوں کو سمیٹتے یوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جسم کی حالت جو ہوتی، شکل جو بنتی، وہ محمد، میم، سر کا حصہ جو ہے میم بنتا، آگے سے ہا، پھر اسی طرح یہ پیچھے کی طرف جاتے ہوئے پھر جسم کا باقی حصہ میم بنتے ہوئے گھٹنے، اور نیچے والا حصہ جو دال بن جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل بن جاتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں یوں سمائی ہوئی تھی، توحید اور رسالت، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد لکھا ہوگا۔ اس کو شعر میں بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ قلب اپنا اگر 2 پارا کروں میں، ایک پر اللہ اور ایک پر محمد، اس طرح آپ نے بیان کیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات سے بھی آپ کو محبت تھی، توحید سے محبت تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت تھی، کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اگر دل کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہی لکھا ہوا اس پر ملے گا۔ پھر اس سے آگے چلیے، یہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور پھر آپ کے دور میں جتنے بھی نئے فتنے تھے، چاہے نیچری فتنہ تھا، چاہے لادینیت کا فتنہ تھا، چاہے قادیانیت کا فتنہ تھا، چاہے اس کے سوا رافضیت، خارجیت، دیگر فتنے تھے، جتنے بھی فتنے تھے، ہر محاذ پر آپ نے قول فعل کے ساتھ، تقریر تحریر کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، اور ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو فرمایا۔ اب یہ تو آپ کی دینی خدمات ہیں جو رہتی دنیا تک یاد کی جاتی رہیں گی۔ آپ کے ان خدمات پر، آپ کی زندگی پر لوگ جو ایم فل کے تھیسز کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگریز حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، آپ سائنٹسٹ بھی تھے، اور برصغیر پاک و ہند میں پہلے مسلمان سائنسدان، آپ ریاضی دان بھی تھے، آپ الجبرا دان بھی تھے، آپ بہت بڑے سائنسدان بھی تھے،
آپ فزسٹ بھی تھے، آپ دیگر آپ ماہر فلکیات بھی تھے، علم توقیت کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، مکۃ المکرمہ میں نمازوں کا اوقات اس پر آپ نے تحقیق کی، اسی طرح آپ نے اسلامی حوالے سے توقیت پر بہت زیادہ کام کیا، پھر علم فلکیات کے حوالے سے جو اسلامی ضروریات تھیں ان پر کام کیا، پھر ریاضی کا آپ کا ایسا عالم تھا کہ سر ضیاء الدین جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں میتھ کے پروفیسر تھے، جو جرمنی سے پڑھ کر آئے تھے اور ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، انہیں ریاضی کا الجبرا کا ایک معاملہ پیش آیا، ایک پرابلم پیش آئی جو سلوشن نہیں ہو رہا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، وہ ریاضی کا معاملہ، وہ مسئلہ۔ اب وہ جرمنی جانا چاہتے تھے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کے جو مرید اور غالباً خلیفہ بھی تھے، سید اشرف غالباً ان کا نام تھا، اسلامیات کے دینیات کے پروفیسر، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک دفعہ بریلی شریف چلے جائیں، امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ وہ یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے وہ مولوی صاحب ہیں، انہیں ریاضی سے کیا کام، انہیں کیا کہاں سے ریاضی آتی ہوگی، الجبرا سے ان کا کیا لینا دینا۔ تو وہ جو دینیات کے پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جائیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ خوشی سے جرمنی چلے جائیے۔ یوں ہی ہوا، سر ضیاء الدین جو میتھ کے پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فوری ان کا مسئلہ جو ہے انہیں حل کر کے دے دیا ان کے سامنے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ غالباً یہ بھی کہا کہ فلاں الماری میں بھی یہی مسئلہ فلاں کتاب کی فلاں سطروں پر موجود ہے، وہاں سے بھی تسلی کر لیجئے، اور ہو وہی تھا، وہاں پر بھی وہی تھا جو آپ نے حل فرما دیا تھا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا، ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم عطا فرمائے تھے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ جنہیں دنیاوی علوم کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ یہ ریاضی، یہ کیمسٹری، یہ فزکس، یہ اسٹرولوجی، یہ جیولوجی، یہ میڈیسن، یہ ہمارے مسلمانوں کا ورثہ تھا۔ جابر بن حیان، فاؤنڈر آف کیمسٹری، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ابن الہیثم، ابو علی سینا، رازی، البیرونی، جہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو آئے، ان سائنسدانوں کو دیکھیے، پگڑیاں باندھی ہوتی تھیں، داڑھیاں رکھی ہوئی، بظاہر مولوی ہی ہیں۔ تو یہ اسلام، یہ علماء بھی تھے، یہ عالم دین بھی تھے، عالم قرآن حدیث فقہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی شعبے میں سائنسدان بھی تھے، اور پھر اپنے اپنے شعبوں میں آگے سے آگے ریسرچ کرتے گئے۔ کوئی کیمسٹری کا بانی بن گیا، کوئی فزکس کا بانی بن گیا، کوئی طب کا بانی بن گیا، ابو علی سینا بن گیا، کوئی ابن النفیس بن گیا، بلڈ سرکولیشن کا ذکر کر دیا، کسی نے آنکھوں کی بیماریوں کا ذکر کیا، اور پھر ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے جو اس وقت چاہے فزکس کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے جو چیزیں لکھیں، اس کے ہی انگلش میں ترجمے کر کے اس سے یورپ اور ان ممالک اور ان کنٹریز نے علم حاصل کیا، اور آج وہ ہم پر اس طرح مسلط ہیں کہ وہ اس علم و ٹیکنالوجی میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سے آگے پہنچ چکے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے ان علوم و فنون سے دوری اختیار کی، قرآن و سنت سے بھی دور ہوئے، اصل تو اسلام سے دور ہوئے، اور یہ علوم بھی اسلام ہی کے ضمناً حاصل ہو رہے تھے، حاصل کیے جا رہے تھے، پھیلائے جا رہے تھے، اور مسلمان علماء، مسلمان سائنسدان ہی ان کو پھیلا رہے تھے۔ لیکن ہم قرآن سے بھی دور ہوئے، اسلام سے بھی دور ہوئے، حدیث سے، فقہ سے، ان علوم سے بھی دور ہوئے، تو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے۔ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے اس نظریے پر کا بھی رد کیا، قرآن و حدیث کے حوالے سے اور سائنسی حوالے سے، عقلی توجیہات کے حوالے سے رد کیا کہ زمین حرکت میں۔ آپ نے اس پر فوز مبین جو ہے وہ رسالہ لکھا کہ زمین حرکت میں نہیں ہے، زمین ساکن ہے۔ اسی طرح دیگر سائنٹیفک جو تھیوریز تھیں ان پر آپ نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا، آپ نے اس کو بھی رد کیا۔
اور آپ کے اس مسلم سائنٹسٹ ہونے کا اعتراف جو علم رکھنے والے جانتے ہیں انہوں نے کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ انہوں نے کیا، مصر کے علماء نے کیا، دیگر ممالک کے علماء نے کیا۔ ہاں جہاں تعصب تھا، تعصب رکھنے والے لوگوں نے اس چیز کا ذکر ہی تک نہ کیا۔ آج ضرورت اس امر کیا کہ جہاں امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا ذکر ایک دینی حوالے سے کرتے ہیں، بالکل وہ ہمارے دینی حوالے سے امام ہیں، قرآن حدیث فقہ کے حوالے سے بڑی رہنمائی انہوں نے کی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جائے، اس پر بھی ریسرچ کی تحقیق کی ضرورت ہے، اس پر ایم فل کرنے کی، اس پر پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مسعود جو ہیں کراچی کے، انہوں نے اس پر باقاعدہ آپ پر بہت زیادہ ریسرچ کیا، ان کی کتابیں، ان کی ریسرچ، ان کے تھیسز پڑھنے کے لائق ہیں۔ تو یوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تعصب کی اینک کو اتارتے ہوئے، تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جیسے آج بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء جنہوں نے تعصب کو ختم کیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ واقعتاً امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا، جو فقیہ ہیں آج، صحیح فقیہ، اعلیٰ فقیہ کسی بھی مکتبہ فکر کے، انہوں نے آپ کے علم فقہ کا اعتراف کیا۔ جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ نے آپ کی سائنٹسٹ ہونے کا آپ کا اعتراف کیا، آپ کی سائنسی خدمات کا اعتراف کیا۔ اسی طرح دیگر لوگ جو جس شعبے کے اعلیٰ ایک مقام پر ہیں اور تعصب نہیں برتتے، وہ آپ کی تمام شعبوں کی خدمات کو مانتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس پر مختلف یونیورسٹیز میں باقاعدہ کام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ان عظیم ہستی سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ہونی چاہیے، وہیں پر ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو کھنگالیں، سرچ کریں، پڑھیں، اور اس پر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے جو ان کی تعلیمات کے نئے سے نئے، اعلیٰ سے اعلیٰ گوشے ہیں، ان کو آگے امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کی ذات پر، آپ کے تمام پہلوؤں، بالخصوص آپ نے جو 4 نکاتی فارمولہ 1912 میں پیش کیا تھا مسلمانوں کے لیے، خلافت عثمانیہ بھی جب ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، مسلمان جب انتشار کا شکار تھے، مسلمان جب بکھر رہے تھے، جیسے آج معاملہ ہے کہ مسلمان کئی ممالک ظلم و ستم کا شکار ہیں، کہیں انتشار کا شکار ہیں، کہیں خانہ جنگی آپس کی جنگیں ہیں، کہیں استعماری طاقتیں ٹوٹی پڑی ہیں، کہیں قبضے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، سیاسی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، کئی معاملات ہیں۔ ان میں آپ کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر یوسف ہارون، جو کہ ابھی پچھلی صدی میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر، بہت بڑے مفکر، دانشور، پوری دنیا انہیں جانتی ہے، انہوں نے یہ وائی آئی ایکسیپٹڈ اسلام، میں نے اسلام کو قبول کیا، اس کا بھی ذکر کیا، اسلام کے معاشی، سیاسی، اخلاقی تمام معاملات کو مانتے ہوئے اعلیٰ یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ پر انہوں نے ریسرچ کی اور ان کی تحقیق کو آگے لائے، بالخصوص 4 نکات، ان کا مختصر سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ 1912 میں جب پہلی جنگ عظیم بھی قریب ہے اور وہ سارے معاملات اور خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، ریشہ دوانیاں یہود کی، استعماری طاقتوں کی، کہ وہ مسلمانوں سے خلافت بھی چھیننا چاہتے ہیں، آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تمام معاملات۔ تو اس موقع پر مسلمان اپنے طور پر چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے طور پر کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو امام احمد رضا خان نے چند 4 پوائنٹ دیے تھے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جب ابھی سے اس پر عمل کر لیں تو بہتر ہے، جب بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے مسلمانوں کی بہتری ہوگی۔ ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس پر لیبیا، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ یا ترکی، انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ جن ممالک نے عمل کرنا شروع کیا تو ان ممالک کو ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ یہی تھا کہ اپنی کرنسی ہو، جیسے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، آج مسلمانوں کے پاس وہی ہوتے تو وہ دولت تھی، وہ اصل دولت تھی، اس کی ویلیو تھی، وہ ویلیو ایڈڈ کرنسی ہمارے پاس موجود ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ
تاکہ مسلمانوں کا ایک اپنا بینک ہو، مسلم بینک جو سود سے پاک ہو، مسلمان ایک دوسرے کو قرضے بھی دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں، تجارت بھی آپس میں کریں، آپ اپنا پیسہ وہ آپس میں تقسیم ہو، ایک مسلمانوں کے کام آئے۔ ان چیزوں اور پھر اسلامی اور سائنسی علوم جو ہیں وہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق وہ مسلمان پڑھیں، دینی علوم بھی ہوں، تاکہ مسلمان اپنے بنیاد کے ساتھ بھی وابستہ ہوں، معیشت بھی ان کی مضبوط ہو جائے، کرنسی بھی ان کی اپنی ہو، بینکس بھی ان کے اپنے ہوں، معاشی حوالے سے کسی کا دست نگر نہ بننا پڑے، اور مسلمانوں کی آپس میں باہمی تجارت ہو تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو، کوئی کہیں مسلمان کمزور نہ ہو جائیں۔ آج بھی اگر اس پر عمل کر لیا جائے، مسلم بینک بن جائے، مسلمانوں کا اپنا، تمام مسلمانوں ممالک کا اپنا ایک بلاک ہو، ان کی آپس میں سب سے پہلے تجارت ہو، ایک دوسرے کی یہ مدد کریں، آج بھی ان نکات پر عمل ہو تو آج بھی مسلمان معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، عسکری حوالے سے، قومی حوالے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں IMF اور دیگر ممالک اور غیروں کے دست نگر بھی نہیں بننا پڑے گا، سودی قرضوں کے شکنجوں میں بھی نہیں پڑنا پڑے گا۔ لیکن یہ معاملہ کرے کون؟ سب سے پہلے مسلمان حکمرانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، مسلمان عوام کو آگے آنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خواب غفلت کا شکار ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ پورے ہوں تو پھر ہم کچھ اور سوچیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا ویژن تھا ہر حوالے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کاملین کی تعلیمات اور وہی تعلیمات جن کا ذکر پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، اس کے مطابق ہمیں اپنی ہر قسم کی زندگی دینی، حالانکہ مسلمان کی ساری زندگی ہی دین ہے، اس کے دنیاوی معاملات بھی دین پر مشتمل ہیں، اجر و ثواب کا باعث ہیں اگر خلوص نیت کے ساتھ کیے جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کیے جائیں۔ چلیں اس زندگی کے پہلو ہیں، اخلاقی پہلو ہیں، عبادت کے پہلو ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، عسکری، اللہ تعالی ہمیں ان سب پہلوؤں پر قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا